عقیدہ اپنے دل کی تصدیق کا نام ہے، وہ دل میں رہتا ہے۔ عقیدہ کہتے ہی ہیں، عقیدے کی تعریف ہی علماء کلام نے عقیدے کی تعریف کیا کی؟ عقیدے کی تعریف ہی وہ کی ہے، وہ معتقدات جس کے پیچھے عمل نہیں ہے، وہ ماننا جو عمل کا متقاضی نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے عقیدے کے ساتھ۔ عقیدہ صرف ماننے کا نام ہے، تصدیق کرنے کا نام ہے، تو تصدیق کا تعلق دل سے ہے۔ تو عقیدہ ہمارے دل دماغ کے اندر کی چیز ہے، اس سے کسی کو کیا نقصان ہو رہا ہے، کسی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمارا فائدہ تو ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے اگر آدمی کوئی نیکی بھی نہ کرے تو ایک دن جہنم سے ضرور نکلے گا، ہمیشہ کی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ہمارا فائدہ تو ہے، اس لیے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اس سے دوسرے کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے دوسرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد عبادت ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، اس سے دوسرے کو کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ کی آخرت کا شخصی اجر ہے، ذاتی فائدہ ہے، اپنی آخرت کی ترقی کا سامان ہے، اپنے جنت کے درجے بلند کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے اس دنیا میں رہنے والوں کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے اس دنیا میں ہمارے ساتھ رہنے والوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے آگے تیسرا نمبر ہے اخلاقیات کا۔ یہ اخلاقیات جس کو تہذیب اور کلچر کہا جاتا ہے، یہ اچھے ہیں تو اس سے دوسروں کا فائدہ ہے اور ضرر سے حفاظت ہے، اور اگر یہ برے ہیں تو اس سے دوسروں کو نقصان ہے، ہمارے ضرر سے دوسروں کو بھی نقصان ہوگا، دوسرے کے ضرر سے ہم کو نقصان ہوگا۔ سماج کو بہتر بنانے والا اور معاشرت کو خوبصورت بنانے والا اور معاشرت میں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا سبب اگر کچھ ہے ہمارے دین میں بھی تو وہ ہے ہماری تہذیب، ہمارے اخلاق، ہمارا عقیدہ اور ہمارے عمل کا، عبادت کا ثواب آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے عقیدے اور ہماری عبادتوں کا اس دنیا سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق آخرت سے۔ اس دنیا میں بھی ہمیں رہنا ہے اور اس دنیا میں بھی جینا ہے، ایک دوسرے اپنوں کے ساتھ یا ایک دوسرے پرایوں کے ساتھ ہمیں اس میں رہنا ہے، ہمیں اس کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ بہتر کیسے ہوگی، یہ خوبصورت کیسے ہوگی، یہ عمدہ کیسے بنے گی؟ تو اس کا طریقہ بھی، اس کا گر بھی نبی لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس کو کہتے تہذیب، تہذیب محمدی، خلق محمدی، اس کو کہتے ہیں۔ آپ وہ نہیں اپنائیں گے، آپ کتنے ہی خوش عقیدہ کیوں نہ ہوں اور آپ کتنے ہی کثیر العبادت کیوں نہ ہو، نہ دنیا کو آپ کچھ اسلام کے بارے میں بتا سکتے ہیں، نہ دنیا سے کے ضرر سے آپ اپنے کو بچا سکتے ہیں، نہ اپنا خیر دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا وسیلہ صرف اپنے اخلاق ہے، اس کا وسیلہ پڑوسیوں کے حقوق ہے، اس کا وسیلہ راستہ چلنے کے آداب ہے، اس کا وسیلہ پڑوسی اپنے بازو بیٹھنے والے کا حق ہے، اس کا وسیلہ اپنے کھانے میں دوسرے بھوکوں کو شریک کرنا ہے، اس کا وسیلہ غربا پروری ہے، اس کا وسیلہ یتیموں کی حفاظت و سرپرستی ہے، اور اس کا وسیلہ بلا لحاظ مذہب صرف انسانیت کی بنیاد پر انسان کے دکھ کو سمجھنا اور محسوس کرنا ہے، اور اس دکھ کو ہم کس حد تک دور کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنی طاقت کو خرچ کر دینا ہے۔ یہ ہے اسلام کے تعارف کا وسیلہ اور ذریعہ، یہ ہے کسی بھی مذہب کے تعارف کا ذریعہ، یہ ہے کسی بھی ملک کی تہذیب کے امتیاز کا ذریعہ۔ تو اگر یورپین کنٹریز میں بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سی اچھی باتیں ہیں، امن و امان ہے اور لوگوں کو اپنے حقوق ملے ہوئے ہیں، رعایا خوش ہے، تو بھی اسی وجہ سے ہے کہ ان کے حکمرانوں نے بہت حد تک اسلامی تعلیمات کو اپنے عمل میں رکھا ہے۔ وہ اسلام کو نہیں مانتے، وہ اسلام کے نبی کو نہیں مانتے، اسلام کے عقیدے کو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے اسلام کی تہذیب کو لیا اور لے کر اسے برتا، اسے قوانین میں شامل کیا،
اس کا اپنی رعایا کو پابند کیا، رعایا ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ صاحب یہ خوبی ہے ان کی تہذیب میں، اور اگر آپ اس خوبی کو کتاب و سنت میں تلاش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان سے 1400 سال پہلے سیدنا محمد الرسول اللہ نے یہ خوبی بیان فرمائی تھی۔ اور اگر آپ اس کے پیچھے جا کر جس کو تورات اور انجیل کہا جا رہا ہے اس بائبل میں ڈھونڈیں گے بھی تو نہیں ملے گا، آگے کی کتابوں میں ڈھونڈو گے تو بھی نہیں ملے گا۔ اگر یہ چیز کہیں ملے گی کتاب و سنت میں ملے گی، اس لیے کہ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، دنیا کے اچھے خلق کو مکمل کرنے میں آیا ہوں۔ جو مکمل کرنے آیا ہے اس کی تکمیل میں کون اضافہ کر سکتا ہے، کون بڑھاوا کر سکتا ہے؟ وہ تکمیل کرنے خدا بھیجا تھا ان کو آسمانوں سے، اور انہوں نے تکمیل کر دی۔ اور جب انہوں نے تکمیل کر دی تو تکمیل اس کو کہتے ہیں جس پہ مہر لگ گئی، اب اس میں بڑھایا نہیں جا سکتا کچھ۔ تو کون بڑھائے گا، کہاں سے لا کے بڑھائے گا؟ جن جنگلیوں کو اپنی زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں تھا، ہر موت کے دھو لینے کا سلیقہ نہیں تھا، ان کو تہذیب کون دیتا، کہاں سے ملتی؟ ملی ہے اگر ان کو بھی تو وہ محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے۔ یہ باتیں صرف خوش فہمی کی یا اپنے مذہب کی یا اپنے نبی کی تعریف کر لینے کی نہیں ہے، یہ حقائق ہیں جن حقائق کو ہم ہی نہیں ان کے اسکالرز نے بھی مان لیا ہے، اور انہوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہاں اگر کچھ بھلا ہے تو وہاں سے لے کے آیا ہے۔ سب ہم سے مستعار اور ادھار لے گئے ہیں، ہمارے پاس سے ہم نے دوسروں کو بانٹ کر اپنے کو خالی کر لیا ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم برت کے بتائیں، ہم چل کے بتائیں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ہم صرف اپنے مسلمان ہونے پر نازا ہیں۔ ہم نے آج تک نہیں جانا کہ اسلام کہتے کس کو، ہم نے آج تک نہیں جانا کہ جس نبی کو نبی مانا ہے اس نبی کی تہذیب کیا ہے، اس کے خلق کیا ہے، اب وہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا ہمیں کچھ پتا ہے کہ نبی کس چیز کی دعوت دیتے رہے 23 سال؟ اگر ان کو صرف یہ دعوت دینی تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ کام مکے میں ختم ہو گیا تھا۔ یہ کام مدینے میں کیا کر رہے تھے آپ؟ یہ کام ختم ہو گیا تھا۔ آپ کہہ چکے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں یہ ایک کلمہ کہہ دو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ بات آپ کہہ چکے تھے، اس کے کہنے کو 23 سال کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے کہنے کے واسطے 23 سال کے 24 گھنٹوں کی محنت کی کیا ضرورت تھی؟ ایک دین تھا، ایک تہذیب تھی، ایک کلچر تھا پورا، ایک پوری زندگی کے شب و روز تھے، ایک 24 گھنٹے کی غمی خوشی تھی، ایک زندگی کا ہر مرحلہ ہر گوشہ تھا جس کو وہ اپنے سانچے میں ڈھالنا چاہتے تھے۔ اس لیے ان کو 23 سال انہوں نے اپنے سانچے میں اس کو ڈھال کے دکھایا۔ پھر جو کچھ انہوں نے کر کے بتایا اس کو سامنے رکھ کر 23 سال کو دیکھو تو یہ کچھ بھی مدت نہیں ہے، یہ ایک معجزہ ہے کہ اس مدت میں انہوں نے کیا۔ یہی کام کسی اور کو کرنا پڑتا تو وہ 500-800 سال میں بھی نہ کر کے بتا سکتا، جنہوں نے 23 سال میں کر کے بتایا۔ تو اگر دعوت صرف کلمے کی تھی تو 23 سال کی ضرورت نہیں، اور اگر پوری زندگی کی صبح شام کو بدل دینے کی دعوت تھی تو اس کے لیے 23 سال کی ضرورت نہیں، اس کے لیے 1000-2000 سال کی ضرورت تھی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جو معجزانہ طاقت اللہ پاک نے رکھی تھی، اس سے انہوں نے ایک چھوٹی سی مدت میں 1.25 لاکھ سے لے کے 1.5 لاکھ تک کی روایات ہیں، 1.5 لاکھ انسانوں کی ایک ایسی جماعت تیار فرمائی تھی، ان میں کا ہر ایک آدمی پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی تھا، اپنا پرتو اور عکس جمیل بنا دیا تھا، اس طرح اپنی زندگی کے سانچے میں ان کو ڈھال لیا تھا کہ اگر وہاں نبی نہ ہو اور نبی کا ایک غلام ہو تو وہ کافی تھا اس علاقے کی ہدایت کے واسطے اور لوگوں کو اسلام کا تعارف کرانے کے واسطے۔ ایسا تیار کیا تھا، بالکل کامل مکمل نمونہ اپنی ہستی کا، اور وہ عالم میں پھیل گئے۔ پھر جہاں وہ چلے گئے وہاں اللہ کا دین چمک گیا۔ لوگ پہلے ان کے خلق کریم سے متاثر ہوئے، اور متاثر ہونے کے بعد جب ان کے ضمیر گھائل ہو گئے اور ان کے دل جھک گئے
تو انہوں نے کہا آپ کس مذہب کے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کیسی بات مان کر اتنے اچھے انسان بننے کے لیے کیا مشکل پڑ، ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، تو پھر ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ تو کرنا یہ ہوگا کہ اللہ کی بندگی کرو اور یہ جو تعلیمات نبی لائے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ وہاں پوچھا تھا حبشہ کے بادشاہ نے، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے جو باتیں بتائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کو ایک مانیں، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ان کی رسالت کا اقرار کریں، اور نأمرنا بالصلاة والزکاة والعفاف وصلة الرحم، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، پاک دامن رہنے کا اور رشتے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ یہی چیز تو تھی جس نے بتایا کہ ان کی دعوت صرف عقیدے و عبادت کی دعوت نہیں ہے، ان کی دعوت جو ہے وہ انسانی سماج کو عزت اور وقار دینے کی دعوت ہے، انسانی سماج کو ان کے حقوق دلانے کی دعوت ہے۔ یہ دنیا میں انسان سب سے پہلے دنیا کے حق کو مانتا ہے، آخرت اس کے سامنے ادھار ہے، بعد کی بات ہے، وہ آخرت کی بات بعد میں کرتا ہے، پہلے دنیا کے حق کو مانتا ہے، اور جب دنیا کا حق ہم اس کو دیتے ہیں تو وہ ہمارے سے اپنی آخرت کے بارے میں مانگتا ہے کہ ہماری آخرت کا بتائیے۔ آج ہم اس سلسلے میں کوشش نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے۔ کل ہمارے پاس ایک علاقے کے کچھ نوجوان آئے تھے، رات میں کچھ کام کے سلسلے میں کارگزاری بتا رہے تھے، سنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ آج کل این آر سی وغیرہ کا مسئلہ چل رہا ہے، اس مسئلے کو لے کر کے ہم لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ اپنی بستی کے حد تک تو کچھ کام کریں، بھائی فکر کریں، جو ہو رہا ہے ہوتا رہے گا، لیکن اگر وہ سب کر کے بھی ناکام ہوئے تو جو قانون ہے وہ تو قانون ہے، اس کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ لہذا عقل بندی یہ ہے کہ کچھ اپنی تیاری بھی ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں، اپنے آپ کو بھی ریڈی کرتے رہیں۔ ایک دن اچانک اگر ہم کو اس کا سامنا کرنا پڑے تو کیا کریں گے؟ بغلیں جھانکیں گے، سر پھوڑیں گے، کیا کریں گے؟ تو تیاری بھی کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ تو نوجوانوں کی سمجھ میں بات آئی، انہوں نے کہا بھائی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہماری بستی کے اندر کون ہے، کس قسم کا آدمی، ہندو ہے کہ مسلمان ہے، ہم لوگوں سے اتفاق رکھتا ہے مسلمان کے نہیں رکھتا ہے، ہماری جماعت کا ہے یا ہماری جماعت کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، اپنی بستی کا سروے کریں گے، جس کی جو مدد کی ضرورت ہے وہ مدد کریں گے۔ 8-10 نوجوان بیٹھے، مشورہ کیے، سوچے، اپنے امام صاحب کو بھی لے لیا ساتھ میں، اور سب نے مل کر کے ایک کام شروع کیا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 1 ہفتے سے کر رہے ہیں یہ کام، صرف 1 ہفتے سے کر رہے ہیں۔ 1 ہفتہ کرنے کے بعد ان کے دلوں میں یہ اعتماد پیدا ہوا کہ وہ آ کر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ پورے شہر کو اس کام پہ کھڑا کر دیجئے، پورے شہر کو کھڑا کر دیجئے۔ میں نے کہا اپنے علاقے کا تو کر لو، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ تو کہنے لگے کہ یہ نہیں بولنے آئے ہیں ہم ہمارے علاقے کا کریں گے، ہم پورے شہر میں جانے کے واسطے نہیں آئے ہیں، لیکن ہم آپ کو اپنی کامیابیوں کو دیکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ سارے شہر سے کہیے کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنی بستی میں کر لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے، انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیے ہیں، آج بھی کیسز ہیں ہمارے اوپر، اس لیے کہ ہم ان کو دین کی دعوت دینے گئے تھے، ان کو اتفاق نہیں تھا ہماری دعوت سے، تو انہوں نے ہمارے خلاف کیسز کیے تھے۔ وہی لوگ ہمارے ساتھ گشتیں کر رہے ہیں، اور وہی لوگ ہمارے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے چل رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے شرط رکھی تھی کہ تمہاری دعوت بند کرو گے تو ہم کیس اٹھائیں گے، لیکن اب انہوں نے شرط چھوڑ دی ہے اور کہا کہ نہیں، ہم آپ کے جیسے لوگوں کے اوپر کوئی کیس نہیں رکھنا چاہتے، آپ ہمارے ساتھ کام کیجیے، ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہی وہ جوہر ہے، یہی وہ ہتھیار ہے، یہی وہ طاقت اور پاور ہے جسے نبی نے اختیار کیا تھا کہ ہم پہلے لوگوں کی دنیا کے دکھ کو تو پوچھیں، جب ان کے دنیا کو دکھ کو پوچھیں گے تو پھر اس کے بعد وہ اپنی آخرت کا دکھ بھی پوچھ سکتے ہیں۔
جب ہم ان کی دنیا کا دکھ نہیں پوچھتے تو وہ اپنی آخرت کے بارے میں ہم سے کوئی خیر خواہی کے روادار نہیں. کیا خیر خواہی ہم ان سے کریں گے؟ اسی کو کہتے ہیں خدمت خلق، جو نبی کی دعوت کا بنیادی جوہر ہے اور جو نبی کی سیرت کا بنیادی جوہر ہے. مکے میں جب تک نبوت کے اعلان کا حکم نہیں ملا تھا، 40 سال تک اللہ کا نبی مکے کے اندر خدمت خلق کے علاوہ اور کیا کرتا تھا؟ ساری زندگی خدمت خلق میں گزاری. لوگوں کی مدد کرنا وہی آپ کرتے تھے، وہی ابو بکر صدیق کرتے تھے. میں نے گزشتہ بھی بتایا کہ جو صفت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پہلی وحی کے آنے کے بعد جب گھر میں آئے اور تھوڑا سا آپ فکر مند تھے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو اڑایا. جاڑا ہو رہا تھا، کمبل اڑائی، لحاف اڑائی، قریب میں آ کے بیٹھ گئی اور بڑی محبت سے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف پیش آ گئی. کیونکہ حضرت خدیجہ کو پتا تھا کہ آپ 3 سال سے اکیلے ایک غار میں بیٹھتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر، کیا وہاں کوئی خاص حادثہ پیش آیا؟ تو جاننا چاہتی تھی. آپ نے بہت دیر خاموشی اختیار کی اور اس کے بعد آپ نے جو کچھ ہوا تھا وہ بیان کیا. اور اس کے بعد فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری شریف میں ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اب اپنی جان کا بھی بھروسہ نہیں رہا، جان کا بھی خطرہ ہو گیا ہے. یعنی یہ ذمہ داری اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر میں اعلان توحید کر دوں گا تو لوگ مجھے اس ماحول کے اندر جو سراسر کفر و شرک سے بھرا ہوا ہے مجھے زندہ بھی رہنے نہیں دیں گے. ایک انسان ہونے کے ناطے جو خیال آ سکتا تھا وہ آپ کے دل میں آیا اور آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی. اور اس کا ایک جواب تھا. ظاہر ہے جو منظر نبی کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ خدیجہ کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھا، اس لیے حضرت خدیجہ اتنی متفکر نہیں ہو سکتی تھی جتنے نبی متفکر تھے. پر حضرت خدیجہ حضور علیہ السلام سے کہہ رہی ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ 5 باتیں بیان کی، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. 5 باتیں بیان کی. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مقروضوں کے قرضے اتارنے کی فکریں کرتے ہیں، آپ 2 لڑنے والوں کے درمیان میں لڑائی ختم کرا کے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، بحال کر دیتے ہیں. یعنی مظلوم کا حق دلانے کے لیے تعین علی نوائب الحق والدین، لوگوں کو، مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ مددگار بن جاتے ہیں. اور آپ یتیموں کے سرپرست ہیں، بیواؤں کے والی ہیں. ایسے شخص کو اللہ ضائع نہیں کرے. اور صدیق اکبر ہجرت کرنے نکلے تو مکے کا بڑا مشرک ابن الدوینہ وہ رستے میں مل گیا. کہ لگا ابو بکر کہاں کے ارادے ہیں؟ کہ مکے کے لوگ مجھے جینے نہیں دے رہے ہیں، مجھے اپنا قرآن پڑھنے نہیں دے رہے، مجھے اپنی نماز پڑھنے نہیں دے رہے. اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ابو بکر کہیں بھی جا کے زندگی گزار لے. جب صدیق اکبر نے یہ جواب دیا تو ابن الدوینہ پکا مشرک تھا، دشمن تھا اسلام کا. وہ کیا کہتا ہے ان سے یہ کہتا نہیں واپس چلیے، آپ کے جیسے لوگوں کو شہر بدر نہیں کیا جائے گا، آپ کے جیسے لوگوں کو بستی سے نہیں نکالا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں اور یتیموں کے سرپرست ہیں، بیواؤں کا سہارا ہیں، اور آپ مظلوم کو اس کا حق دلانے اور مقروض کا اس کا بوجھ اتارنے کے لیے ہمیشہ بے چین رہتے ہیں اور فکر مند رہتے ہیں. آپ کے جیسے ادبی کو بستی سے نکالا نہیں جا سکتا، آپ کو نکال دیں تو بستی میں کیا برکت باقی رہ جائے. چلو واپس میرے اپنے ساتھ واپس لا کے حرم میں اعلان کیا ابو بکر میری امان میں ہیں، کوئی شخص ابو بکر سے لڑائی نہیں کر سکتا. تو دیکھیے 2 باتیں یہاں پر ہیں. ایک یہ کہ جو شخص اللہ کے بندوں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے اور جو اس سے ممکن ہو سکے اتنا اپنی بستی میں، محلے میں، پڑوس میں لوگوں کی تکلیفوں میں شریک ہوتا ہے، کام کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، غمگساری کرتا ہے، تو اس کو ضائع نہیں کرتا. اللہ پاک یہ خدیجۃ الکبریٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے جس کی نبی نے تردید نہیں کی، اس لیے یہ بات پکی ہے
کہ خدمت خلق کرنے والوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خلق خدا پر ترس کھاتے ہیں اور انسانیت پر رحم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو کوئی دیس نکالا بھی نہیں دے سکتا اور کوئی شہر بدر بھی نہیں کر سکتا۔ کیسے کرے گا؟ کس ضمیر سے کرے گا اس کو اپنے شہر کے باہر؟ اگر کوئی فیصلہ کر کے میں نہیں رہنا چاہتا ہوں یہاں پر، نکل کے بھی چلا جائے گا اپنے آپ، تو جو سب سے بڑا دشمن ہوگا وہ ہاتھ پکڑ کے واپس لائے گا، وہ کہے گا آپ نہیں جا سکتے بستی سے، آپ کو بستی میں رہنا ہے۔ مگر آج ہماری مصیبت یہ ہے کہ بڑی بڑی عبادتوں کے لیے تو تیار ہیں مگر مخلوق خدا خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو عبادت کرو، اپنا کام کی چیز ہے، کون منع کرتا ہے؟ فضائل آئے ہیں، نوافل کے فضائل ہیں، نفل نمازوں کے فضائل ہیں، نفل روزوں کے فضائل ہیں، نفل حج کے فضائل ہیں، نفل عمرے کے فضائل ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ ہم اس کے منکر نہیں ہیں، ہم اس پہ ایمان لائے ہیں، ہم اس کی دعوت دیتے ہیں، کریں اور ضرور کریں۔ لیکن کیا نبی نے اتنے ہی دعوت دی؟ کچھ آگے بھی نبی کی دعوت ہے؟ اور اگر ہے تو اس سے آپ کو بیر کیوں؟ اس سے آپ دور کیوں ہیں؟ وہ کیوں نہیں اپنے دین میں شامل کرتے؟ اسے کیوں نہیں اپنے دین میں شمار کرتے؟ یہود و نصارہ نے دنیا سر پہ اٹھا لی تھی کہ قبلہ بدل دیا، قبلہ بدل دیا، قبلہ بدل دیا۔ اس زمانے میں مشرق کی طرف تھا، مغرب کی طرف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، کیوں ادھم مچا رہے ہو؟ لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم قبلہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھوں یا ادھر کروں، وہ بھی اللہ کا ایک حکم ہے، لیکن صرف یہی نہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تم اہل کتاب یہ سب باتوں پہ ایمان تو نہیں لا رہے، خالی قبلے کی بحث کر رہے ہو کہ قبلہ ادھر کہ قبلہ ادھر۔ ان باتوں پہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ نیکی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی ایمان لائے۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ۔ وہ 7 باتیں جو ایمان مفصل میں ہیں اس کو اللہ نے یہاں گنایا۔ ایمان، سب سے بڑی نیکی ایمان لانا ہے، سب سے پہلی نیکی ایمان لانا ہے، یہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا۔ اور اس کے بعد نمبر 2 پہ کیا فرمایا؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب تیسرے نمبر پہ فرما رہے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور چوتھے نمبر پر فرما رہے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اور یہ 4 عبادت کی، نیکیوں کی کیٹیگریز اور یہ 4 پہلو اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرما رہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے لوگ ہیں، یہی ایمان والے لوگ ہیں۔ تو ذرا آپ ترتیب تو دیکھیے نیکیوں کی۔ سب سے پہلے ایمانیات ہیں، اور ایمانیات کے بعد خلق خدا کی خدمت ہے، اور اس کے بعد اللہ کی عبادت ہے، اور اس کے بعد اوصاف حمیدہ سے اپنے کو متصف کرنا ہے۔ یہ اللہ نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں بحیثیت مجموعی یہ ساری نیکیاں ہیں، یہ سب نیکیاں ہیں، بیک وقت آدمی میں یہ سب ہونے چاہیے، لیکن ترتیب بھی ہمیں فائدہ دیتی ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم تھوڑا آگے بڑھیں، اپنے اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے محلوں میں کالج کے نوجوان بچے جو پڑھے لکھے ہیں، کوالیفائڈ ہیں، قلم اٹھانا لکھنا جانتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، یہ اور اسکولوں کے ٹیچرز اور کالجز کے لیکچررز وہ آگے بڑھیں، وہ کہیں جمع ہوں، اکٹھے ہوں، اور اس کے بعد یہ حکومت جو بھی چیزیں لا رہی ہے، جس سے ڈر رہے ہیں یا ڈرایا جا رہا ہے، اور فی الحقیقت وہ ہمارے اوپر ستم بھی ہو، جو بھی ہو، اس کے بارے میں ہم سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بھائی ابھی 10:30 فوراً کام جو شروع ہونے والا ہے وہ یہ ہے، اس میں یہ تبدیلیاں آئی ہیں اور اس تیاری کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ آرڈر جاری ہو چکا ہے، بجٹ منظور ہو چکا ہے،
کام شروع ہونے میں دیر نہیں لگے گی. آپ ابھی سوچیں گے کہ ہمارے احتجاج چل رہے ہیں نہ دیکھیں گے. احتجاج چل رہے ہیں چل دیں گے، کام بھی شروع ہو جائے گا، کام کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کے سامنے آدمی آپ لوگ کہیں گے کیا کوئی بھی آ جائے ہم اس کو کچھ نہیں بتائیں گے، تو آپ نہیں بتائیں گے تو آپ قانون کے مجرم قرار پائیں گے. جب قانون کے مجرم قرار پائیں گے تو آپ کے اوپر کوئی بھی سزا نافذ کی جا سکتی ہے. تو کیوں ہم نادانی کا کام کر رہے ہیں بھائی؟ جو کرنا ہے وہ کریں، جو تدبیریں ہیں، جو قانونی مقابلہ ہے، جو سیاسی مقابلہ ہے، وہ مقابلہ کریں، کرتے رہیں. کیا ہوگا؟ جو بھی ہونا ہے اپنے انجام کو ہم پہنچیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے حق میں ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارے خلاف ہو جائے. آپ نے ابھی نہیں دیکھا کہ آپ نے بہت کچھ آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو ہونا تھا تو ہوا اور ہمارے حق میں نہیں ہوا، اور اس کے بعد ہم کو قبول کر لینا پڑا. تو ہمارے سامنے ایک ہی صورت ہے بھئی، ہم ملک کے شہری نہیں ہیں یا ہیں؟ اگر ہیں تو ملک میں غلط قانون بننے نہ دینے کی کوشش کرنا، ملک کے آئین کے برباد ہونے سے اس کو بچانے کے لیے تمام تر کوششیں کرنا، وہ ہمارا حق ہے. وہ ہم کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے اور کریں اور مضبوط کریں اس کو. لیکن دوسرے یہ کہ اگر قانون پر کام شروع ہو جاتا ہے تو ہم ایک شہری ہونے کی حیثیت سے جواب دیں اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ہم ضد نہیں کر سکتے کہ ہم سامنا نہیں کریں گے. ہم سب سے ٹکرا سکتے پر قانون سے نہیں ٹکرا سکتے. اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی تیاری بھی کریں. تو یہ کام مولویوں کا، حافظوں کا، عالموں کا بیٹھ کے کرنے کا نہیں ہے. یہ لوگ بیٹھ رہے مشورے کر رہے اٹھ جا رہے، ان کو آتا ہی نہیں کرنا تو وہ کیسے کریں؟ بھائی کہیں بیٹھے، یہاں مسجد میں بیٹھے تھے ابھی چند دن پہلے، میں نے کہا ہمیں آتا ہی نہیں کچھ کرنا تو ہم کیا کریں گے؟ جن کو آتا ہے ان کو کھڑا کرو، ان کا شعور بیدار کرو اور ان سے کہو کہ ان کے فریضہ اسلامی ہے کہ آپ لوگوں کے کاغذات درست کرائیے.